آج کا ہمارا درس جو ہے وہ روزے کو توڑنے والے امور کے بارے میں ہے کہ جن امور کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ دار جو ہے کسی عذر کی بنا پر روزہ خود افطار کر لیتا ہے، توڑ لیتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے روزہ ٹوٹنے یا روزہ افطار کرنے، وقت سے پہلے افطار کرنے کی صورت میں اپنے ماننے والوں کے لیے اصول وضع کیا ہے۔ وہ اصول یا تو قضا کی صورت میں بندے کو مخاطب کرتا ہے یا پھر قضا اور اس کے ساتھ کفارے کے ساتھ بھی مخاطب کرتا ہے۔ قضا کا مطلب ہے روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا، اور کفارے کا مطلب ہے کہ بندے سے نافرمانی ہوئی ہے، بندے نے اللہ کا حق صحیح معنوں میں پہچانا نہیں ہے، اب اسے قصور کے طور پر یا شریعت توڑنے کے ہرجانے کے طور پر شریعت کی نافرمانی کی وجہ سے روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ روزے کے کفارے کا مطلب ہے کہ بندہ کوئی ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام بندے کے پاس نہیں ہے تو پھر 60 مسلسل روزے رکھے ترتیب کے ساتھ بغیر ناغے کے، اور اگر یہ گنجائش نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ یہ شریعت مطہرہ نے میرے اور آپ کے لیے حکم وضع کیا ہے۔ یا پھر کھانا کھلانا دشوار ہو تو کسی مستحق ادارے کو 60 فطرانے جو ہیں نا وہ ادا کر دیے جائیں، یعنی قضا ایک روزہ رکھے روزے کے بدلے میں، اور اگر اللہ کے حق کی نافرمانی ہوئی ہے، بندے کے اپنے عمل اور ارادے سے روزہ ٹوٹا ہے، تو پھر ایک روزہ قضا کا بھی رکھنا پڑے گا اور 60 روزے مسلسل اس کے کفارے کے طور پر بھی رکھنے ہوں گے۔ کہ اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ رکھنے کے ساتھ کہتے جناب یہ نبھانا مشکل ہو گیا، کیا یہ طریقہ کار ہے، میں کیسے بھوک اور پیاس سہ سکتا ہوں، اور وہ ضبط نہیں لا سکتا اور روزے کو توڑ دیتا ہے، یعنی بغیر کسی مجبوری کے اپنے ارادے سے کھانا اور پینا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اپنے ارادے سے کھانا اور پینا جو ہے یہ روزہ توڑنے کے مترادف ہے۔ ایسی صورت میں قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ بندہ اگر شادی شدہ ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ قربت خاص حاصل کر لے تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 2 مسئلے ہیں جن میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ باقی اگر کسی مجبوری کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اس پر ایمرجنسی لاحق ہوگی، جس طرح آج کل کے مسائل ہیں، کسی کی شوگر زیادہ ہو گئی، کسی کی شوگر کم ہو گئی، تو اب اگر اس کو طبی امداد نہ دی جائے، اس کو کوئی چیز کھلایا پلائی نہ جائے تو عین ممکن ہے کہ اس کی جان ہلاکت میں مبتلا ہو جائے، تو ضرورتاً اس کا روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے جو خواتین ہیں یہ روزے رکھے ہوئے ہوتی ہیں تو ان کو ماہانہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے روزے ٹوٹنے کی صورت میں بھی صرف اور صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ایک اور صورت ہے کہ بندے نے جب روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس روزے رکھے ہوئے کی حالت میں بندے کو قے آ جاتی ہے، الٹی جسے کہتے ہیں، وامٹنگ، تو الٹی خود بخود آ جائے، تھوڑی آئے زیادہ آئے، وہ روزے کو نہیں توڑتی، لیکن آدمی کو اگر بے چینی بے قراری ایسی ہوئی کہ اس نے خود اپنے حلق میں انگلی وغیرہ ڈال لی یا کوئی ایسی حرکت کی کہ میں اگر الٹی خود کروں گا تو میری طبیعت بحال ہوگی، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور اس صورت میں صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم گروہ صحابہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاءہ رجل، کہ ایک بندہ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آ گیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوگی، میں گناہ گار ہو گیا۔ قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، مالا کا، کیا ہوا ہے، کیا واقعہ ہے، کس شے نے تجھے ہلاک کر دیا ہے؟ قال وقعت علی امراتی، وہ صحابی عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب ہو گیا ہوں، وأنا صائم، اور میں تھا بھی روزے دار، روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کے قریب ہو گیا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قانون عطا فرمایا، حل تاجد رقبتن، کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے؟ تو تیکوہا، جو تو اس سے آزاد کر دے، کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے جو تو اس سے آزاد کر دے؟ قال لا، اس صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ قال فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے اندر یہ طاقت ہے کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھ سکتا ہے، 60 روزے اکٹھے رکھ سکتا ہے؟ قال لا، اس صحابی نے عرض کی کہ حضور میں ایسا بھی نہیں کر سکتا، ایک روزہ مجھ سے نبھانا مشکل ہو گیا ہے تو میں 60 روزے کیسے مسلسل رکھوں؟ قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حل تجد اطعام 60 مسکینہ، کہ کیا تو 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ روزے تو جسے برداشت نہیں ہوتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ قال لا، اس صحابی نے کہا کہ حضور میں تو نادار شخص ہوں، مفلوق الحال ہوں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اللہ پاک کی نافرمانی ہوئی ہے، لیکن میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے۔ قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اجلس، بیٹھ جا۔ اب دریائے رحمت جو ہے نا جوش میں آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ وَمَكَثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا پھر توقف فرمایا، انتظار کیا، کچھ دیر بیٹھے رہے۔ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اسی اثناء میں تھے، اسی حالت میں انتظار میں تھے کہ اب پتہ نہیں اس سائل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس کو صورتحال بتائیں گے کہ اُتِیَ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِعَرْقٍ فِیہ تَمْرٌ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا کھجور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ وَالْعَرْقُ الْمِقْتَلُ الزَّخْمُ، اور راوی بیان فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ٹوکرا جو تھا نا بڑا ٹوکرا تھا، اس میں ڈھیر ساری کھجوریں تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ پیش کر دیا گیا، قال این السائل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے جس نے آ کر مجھ سے سوال کیا ہے؟ قال انا، اس صحابی نے کہا کہ حضور میں ہوں۔ جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا اس نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا کہ حضور میں ہوں، ادھر بیٹھا ہوں۔ قال خذ ھذا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اٹھا لے، یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا لے۔
فتصدق بھی، اور جا اسے مدینہ شریف میں صدقہ کر دے، مدینہ کی گلیوں میں اسے بانٹ دے۔ فقال الرجل، تو صحابی نے عرض کی، الا افقر منی، کیا اپنے سے زیادہ غریبوں کو بانٹوں؟ خیرات کرنے کا ہمارا اصول تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہماری جو حیثیت ہے ہم اپنوں سے جو کم درجے والے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں کہ یہ غریب ہیں، بیچارے ہیں، مسکین ہیں، کھائیں پئیں گے، دعا دیں گے۔ اور صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا افقر منی، کیا اپنے سے زیادہ غریبوں کو دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فواللہ، کہا کہ اللہ کی قسم، ما بین لابتیہا یرید الحرتین، صحابی عرض کرتا ہے کہ مدینہ شریف کے ایک گوشے سے لے کر دوسرے گوشے تک، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، اہل بیت افقر من اہل بیتی، کہ میرے گھر سے زیادہ کوئی اور گھر غریب ہے ہی نہیں، یعنی پورے مدینہ شریف سے میں واقف ہوں، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مجھ سے زیادہ مدینہ شریف میں کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس سائل کا یہ مسئلہ، یہ عرض گداشت سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے۔ صحابی نے عرض کی نا کہ مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے، حتیٰ بدت انیابہ، کہ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نوکیلے دانت جو ہیں یہ بھی ظاہر ہو گئے، ڈھیر سارے مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ ثم قال اطعمہ اہلک، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا، آپ کا جود اور آپ کا سخا۔ یہ حدیث پاک روزے کے کفارے کے بارے میں اصول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ضابطہ ہے۔ آج بھی اگر جس بندے سے یہ خطا سرزد ہوتی ہے تو اس کے لیے مسئلہ بھی اس کی استطاعت کے مطابق ہوگا۔ اولاً تو وہ کو غلام آزاد کرے، اب تو یہ سلسلہ رہا نہیں ہے دنیا کے اندر، پھر وہ 60 روزے رکھے، اگر 60 روزے بھی نبھانے اس کے لیے مشکل ہیں پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر اتنے پیسے اور سکت بھی نہیں ہے تو جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور جو روزہ توڑا ہے اس کی اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو معافی عطا فرمائے گا، رجوع برحمت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔